الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن ومن العجب بما نحسن ونعوذ بالله من العي والحصر. السلام علیکم. لگتا ہے آپ سب سو رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. واللہ یو گائز، آپ لوگوں کو اللہ نے چوز کیا ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں آپ لوگ کہ اللہ نے آپ لوگوں کو چوز کیا کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے؟ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یورد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے، اس کو دین کے قریب لے آتا ہے. ماشاءاللہ آپ ذرا دیکھیے باہر کتنے آپ جیسے نوجوان گھوم پھر رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو ادھر لایا ہے. ماشاءاللہ. So say Alhamdulillah. This is from biggest blessings of Allah that we don't feel because we normalize it, we take it easy. ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھائی؟ دوسری بات ہے، آپ لوگ ڈرے نہیں انشاءاللہ. آپ یہ نہ سمجھے یار یہ بڑا خطرناک مولوی آ گیا ہے، اب تو ہماری خیر نہیں ہے، اب تو یہ ہمیں اللہ خیر کرے، اب وہ لعنتیں بھیجے گا، یہ کرے گا. آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ، اس طرح کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. خیر کی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ ایک اور بات یاد رکھیں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت لمبا ٹائم آپ لوگوں نے انتظار کیا ہے، وہ ضائع نہیں ہوا ہے. یہ یاد رکھیں، آپ کا ادھر بیٹھنا بھی نا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کیونکہ آپ انتظار میں تھے. کس لیے؟ کہ میں کچھ خیر کی بات سن لوں. تو الحمدللہ آج کل کی ماشاءاللہ فری لانسنگ کی دنیا میں، میٹرلزم کی دنیا میں، ڈالر اور پاؤنڈ کے پیچھے بھاگنے کے زمانے میں ماشاءاللہ گہما گہمی ہے. ہر کوئی بولتے ہے کہ آخی ہاؤ ٹو ارن $1,000,000 ان اے نائٹ. اللہ اکبر. کسی کے پاس ہے اس کا سیکرٹ؟ ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میں کیسے اس دنیا کو آباد کروں. ہاؤ کین آئی کریٹ اے ہیون ان دس ارتھ. یو ہیو ٹو نو کہ دیر از نو ہیون ہیئر. یو ول فیس لاٹ آف پرابلم گائز. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. اینڈ اسپیشلی دس ٹائم، واللہ دس ٹائم is very precious, priceless. Time is ticking and life is not waiting. ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹائم از منی، ہے نا. ہم ہر چیز کو منی سے میجرمنٹ کرتے ہیں. منی از ایوری تھنگ. اسی لیے اگر آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ پیسوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے زیادہ لوگ بھاگتے ہیں. جو آخرت کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہیں جاتا. بولتا ہے یار مولوی پھر آ گیا ہے، مولوی نے پھر ہمیں یا جنت یا جہنم میں لے جانا ہے. بٹ دا ریئلٹی از دیٹ دا ریئل لائف ول بگن آفٹر دا ڈیتھ. دس لائف از ناٹ اے ریئل لائف. دس از ایگزامینیشن ہال. یہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اینڈ یو آر ٹیکنگ اٹ ویری ایزی. Bro, I am very bored. I want to waste my time. Please give me something to waste my time. Can you imagine that? And wallahi you will cry. آپ روئیں گے قیامت کے دن ایک ایک سیکنڈ جو آپ نے ضائع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالی الہاکم التکاثر. کتنی بار ہم قرآن پڑھتے ہیں. واللہ we know everything. ماشاء اللہ. Who is the richest person in the planet? Elon Musk. سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے ہمیں پتہ ہے ماشاءاللہ.
ہاں شاہد افریدی نے کیا کیا؟ اس سے شادی کر لی، اس کے بچے کی شادی ہو گئی، اس کا داماد کون ہے، اس کی پرائیویٹ لائف کیا ہے، وہ سب ہم ڈھونڈتے ہیں. ہاں لیکن وی ڈونٹ نو اباؤٹ آور لائف. وی ڈونٹ نو واٹ از دا پرپز آف دس لائف. کین یو امیجن؟ ہاں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہم کون ہیں، ہم کدھر سے آئے اور کدھر جا رہے ہیں، کخ نہیں پتہ ہمیں، بس باقی سارا کچھ پتہ ہے. واٹ از سائنس، واٹ از ڈارونزم، سائنس نے کیا کہا ہے، عقل نے کیا کہا ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتہ. تو میرے پیارے بھائیوں، الہاکم التکاثر، آپ کو غافل کر دیا ہے. کس چیز نے؟ الہا یلہو کا مطلب ہے کہ آپ کو اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے اور آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا اہم سمجھنے لگ گئے. التکاثر، کثرت سے ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. مثلا آئی ول گیو یو ایگزامپل. آج کل ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ فری لانسنگ کی دنیا چل رہی ہے نا آج کل. ہشام سرور نے کیا کیا، ہاں سنی علی کا کیا چل رہا ہے، یا آج کل ایک اور مارکیٹ کھلی ہے آزاد چائے والا کی، ہاں وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح پیسے کمانا ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ. اسی طرح پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم شو آف کرتے ہیں. آئی نو فراری، آئی ہیو لیمبورگینی، آئی ہیو دس، آئی ہیو دس. کیا بینیفٹ ہے اس کا بتاؤ؟ وین یو ول ڈائی فنش یا اخی، اٹ ول ناٹ گو ود یو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگوں کے اندر ایک حسرت ہے، احساس کمتری، گورا کمپلیکس. یو نو گورا کمپلیکس؟ ہاں ہاں ہم جب بھی دیکھتے ہیں ماشاء اللہ یو کے یو ایس کے بلانڈ پیپل، ہاں یہ جو واللہ گورے چٹے بندے، او واٹ اے لائف یار، واٹ اے ماڈرن لائف، واٹ اے ویسٹرن سیولائزیشن، ہاں واٹ اے ٹیکنالوجی. اللہ اکبر. یو شوڈ اسمائل یا اخی، ڈونٹ. آپ نے نا اپنی مسکراہٹیں دبائے نہیں، کھل کے ہنسے، نو پرابلم. ہاں صحیح بات ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اصل لائف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹری کیا ہے؟ اٹس آلسو فیک کنٹری، فیک ورلڈ. اٹ شو یو دیئر بیوٹی، دے ڈونٹ شو یو دا ڈارک ورلڈ دیٹ دے ہیو. واللہ آسک، واللہ میں ابھی جانتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی یو کے میں 8 سال پڑھے ہیں، ان کی گھر والے بھی لندن والی ہے. واللہ وہ یو کے چھوڑ کے ادھر آ گئے. They want to live in Pakistan. سب نے بولا are you crazy man؟ ہاں پاگل ہو گئے یار، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے، تم ادھر سے ادھر آ رہے. وہ کیا بولتا ہے؟ بولتا ہے ادھر آپ کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے دل میں ایک ڈارکنیس ہے، ایک لونلی لیس ہے، ایک اکیلا پن کا احساس ہے نہیں؟ تو اس لیے وہ ادھر سے بھاگ کے ادھر آیا ہے. اور ہم لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں آج کل کہ چلو چلو نکلو ادھر. آج کل انفلیشن چل رہے ہیں، ہاں اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، اور ہر وقت دیکھتے، سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ڈالر کا کتنا ہو گیا یار روپیہ، اور خبر چلاتے ہیں یار آج اتنا روپیہ گر گیا. کتنی خوشی کی بات ہے نا؟ خوشخبری سنانی چاہیے سب سے پہلے صبح صبح. تو میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کی نا گہما گہمی سے نکلیں. دوسری جو بات ہے، آج کل کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا پتہ ہے؟ ڈیزائر، شہوات. دیر از نیچرل ڈیزائر، دیر از ان نیچرل ڈیزائر. یعنی انسان کے اندر ایک ہوتی ہے طبیعی شہوت، ایک غیر طبیعی شہوت ہے. اور آج کل ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. لڑکوں کو تو مزہ آتا ہے، ہاں اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں، ہاں لیکن بعد میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے. والدین بھی بولتے ہیں نو پرابلم، کول کول بیٹا کول کول، بعد میں کول ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر. ہاں واللہ آپ لوگ ہنسیں، ابھی ہنسیں، لیکن بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض پیرنٹس بولتے ہیں سیف اللہ بھائی میرے اس بیٹے کو نا ریسٹارٹ کر دے، فارمیٹ کر دے، ریسیٹ کر دے اس کو، اب اس کو مسلمان بنائیں. میں بولتا ہوں محترمہ 18 سال آپ کے ساتھ تھا، آپ نے بیڑا غرق کر دیا، اب آپ چاہ رہے میں 1 مہینے میں اس کو یوں کر کے ماشاءاللہ فارمیٹ کر دوں. ہم بچے کو بھیجتے ہیں ایسے اسکولوں میں جدھر حرام کے چانسز بہت زیادہ ہے.
پیئر پریشر ہے. اف یو ڈونٹ ہیو گرل فرینڈ یو آر ناٹ اے مین برو. بلکہ آج کل اور بھی مسائل نکل گئے ہیں, وہ ہم نہیں ذکر کرتے. ہاں, دے پش یو ٹو دا حرام. اف یو ڈونٹ ڈو دا حرام یو آر دا بلیم. آپ کے اوپر بلیم آتا ہے بھائی جان, آپ کے اوپر سوال اٹھتا ہے نہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں, نوجوانوں, نو ڈاؤٹ بڑا مشکل ہے, فتنوں کا زمانہ ہے. اور اگر آپ لوگوں کے پاس استطاعت ہے, ماشاءاللہ صاحب المال ہے, الجاہ ہے, اور مرد کے بچے ہیں, تو شادی کریں بھائی جان. واللہ میں تو سمجھتا ہوں جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے شادی کرائیں اس فتنے کے زمانے میں. آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی, نو ڈاؤٹ. واللہ یو ول لیو ان اے پیس. آپ فتنوں سے بچ جاؤ گے اور کئی برائیوں سے بچ جاؤ گے. آپ لوگوں کو مذاق لگ رہا ہوگا, میں نے خود 17 سال کی عمر میں شادی کی, واللہ. تکبیر. نہیں چھوڑے یار, ٹھیک ہے نا. یعنی واللہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, اور والدین بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں ان کو بھی بتا رہا ہوں. اگر خواتین میں امی بیٹھے تو سمجھ لے انشاءاللہ آپ لوگوں کی آج نکلیں گے نا شادی ہو جائے گی. ہاں, کون کون شادی کرنا چاہتا ہے, ہاتھ کھڑے کریں. ہاں, شرمائے نہیں یار, کیا ہو گیا؟ نو یار, میں ہاتھ کھڑے کر دوں تو کیا مسئلہ ہے, اس میں کیا شرمانے کی بات. وہ بزرگ بھی ہاتھ اٹھائیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, خواتین ادھر ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ لوگ شرمائے نہیں, دس از نیچرل یار. نہیں ڈرے نہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا, جو ڈر گیا وہ مر گیا. ڈرنا نہیں ہے. دیکھیں احباب, واللہ من جد میں سچ میں کہہ رہا ہوں, آئی ایم سیریس. میں سمجھتا ہوں کہ واللہ جیسے ہی آپ لوگوں کے استطاعت میں ہو, ماشاءاللہ بچہ تھوڑا میچور ہو, رسپانسبل ہو, شادی کریں حلال ذریعے سے, اس سے پہلے کہ ہم واویلا مچائیں اور پچھتاوا کریں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی نوجوان جو بیٹھے ہوئے ادھر جن کی شادی کی امنگیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی جلد از جلد نیک خاتون سے شادی کروا دے. سب کا آمین. اور جن کی شادی ہو گئی اللہ ان کو دوسری عطا کر دے. ڈرنا نہیں آپ لوگ, آمین کہنا. میں تو زوردار آمین کہتا ہوں الحمدللہ. ڈرنا نہیں چاہیے, الحمدللہ حلال چیز ہے. ٹھیک ہے, مجھے ہو سکتا ہے دوبارہ نہ بلائیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے نا اخوان. اچھا, تو یہ ایک بات ہو گئی. تو شہوت کو آپ لوگ, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, الحمدللہ. ٹھیک ہے اخوان, تو آپ لوگ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچا کریں رکھیں. واللہ قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو ترچھی رکھو, نیچے رکھو. لوور یور گیز یا اخی. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ, واللہ اٹس ڈیفیکلٹ, آئی ایگری یا اخی. یہی تو مزہ ہے نا کہ ڈیفیکلٹی ہوتے ہوئے آپ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں نہیں جھکا دو, اللہ کے لیے آپ غیر محرم سے ہاتھ نہ ملائیں. اللہ کے لیے, اللہ کی قسم, اس وقت آپ کو تھوڑا ڈیفیکلٹی نظر آئے گا, اس کے بعد آپ کو جو سکون اور احساس نعمت ہوگا نا, وہ اس سے کئی درجہ زیادہ ہوگا. اور اسی طرح آج کل ہمارے جو اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں ایک بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے ڈرگز کا. اور ڈرگز لینا عام ہو گیا ہے, اور اس کو کول بنانا, میچو مین. ہاں, جو میچو مین بننا چاہتا ہے وہ ڈرگ لے. استغفر اللہ. ایک بات یاد رکھیں, ڈرگ سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو کیا ہے, ایک اور بات بتا دوں, جتنے بھی ڈرگز ہیں نا جو نشہ آور ہیں وہ سارے حرام ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, جتنا بھی کوئی بھی چیز جو آپ کو نشے کی طرف لے جاتے, چاہے وہ زیادہ ہو کے, مثلا میں زیادہ کروں گا تو نشہ ہوگا, کم ہوگا تو نہیں ہوگا, وہ بھی حرام ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل مسکر حرام, ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے. ما حرم کثیرہ فقلیلہ حرام, جس چیز کو کثرت سے لینے سے حرام ہو جاتی, اس کی جو کم, مثلا کوئی بندہ بولتا ہے بھائی جان میں 3 4 5 6 بار اس کو کروں گا تو پھر مجھے نشہ چڑھے گا, ورنہ نہیں مسئلہ, تو میں پہلے میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, پھر بھی حرام ہے. جو چیز کثرت سے نشہ کر دیتی ہے تو وہ قلت میں بھی نشہ آور ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ,
اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو سگریٹ ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کینسر دے سکتا، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ پیتے ہیں۔ بلکہ آج کل ایک اور مسئلہ ہے، ویپ کے تو شاپس ختم نہیں ہوتے ادھر ڈی ایچ اے میں۔ آپ ذرا سوچئے ہمارے سینٹر کے سامنے وہ ویب نے دکان کھول دیا، وہ ہوا والے بولتے یہ دیکھیں یار ہم لوگ ویب بیچتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ واللہ ویب از آلسو خطرناک۔ آپ لوگ بڑے سائنس والے بندے ہیں نا، سائنس میں آپ چیک کریں ذرا پتہ چل جائے گا۔ لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق وہ بھی بڑا ہارمفل ہے۔ چاہے آپ بولتے ہو بڑا الیکٹرانکس ہے، سر جی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دعا ہے، اور یہ کیا بولتے بیری کیا؟ ہاں نہیں وہ جو اس میں فلیور بھی ہے نا، وہ بولتے بس وہ فلیور ہے، بس کچھ نہیں ہے۔ ہمیں الو سمجھ رکھا ہے انہوں نے، ہاں they think we are fool یا اخی، they can play with us, so be careful guys, wallahi this your life is very precious, don't waste it in this rubbish یا اخی، wastage جس کو ڈسٹ بن میں بیچنا چاہے آپ اس کو اندر ڈال رہے ہو۔ آج آپ کو مسئلہ نہیں، اگر آپ لوگوں کے اندر ہمت ہے نا، سگریٹ آپ جاؤ ہاسپٹلز میں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں بیچاروں کے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں فرید بھائی جانتے ہیں، وہ سگریٹ پی ان کا لنگز ہے نا ابھی حلال ہونے والا ہے، واللہ یو کین ناٹ امیجن۔ جو آپ بولتے ہیں کدھر ہے، کس کو کینسر ہوا ہے دکھائیں مولوی صاحب، مجھے بولتے ہیں اب آپ بولتے کدھر ہے دکھائیں، بولتے آ جاؤ، اب جو جس کو کینسر ہے وہ آ کے بولے گا بھائی جان مجھے کینسر ہوا ہے سگریٹ پینے سے، چلو ہاسپٹل میرے ساتھ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ جن کو یقین نہیں ہے نا وہ ہاسپٹل جائیں ایک دن واللہ یو ول، آپ اس کو چھوڑ دیں گے واللہ، نو ڈاؤٹ۔ جن کو ایڈکشن ہو چکی ان کے لیے بڑا مشکل ہے، بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ یا اخی، ناؤ یا پھر اس کے بعد کبھی آپ کو موقع نہیں مل سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور خاص کر آپ اپنی کمپنی چینج کریں، اگر آپ کے دوست یار ہیں جو اس طرح کے غلط کاموں میں، آپ چینج کریں آخر۔ یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی، دوستیاں یا تو آپ کو جنت لے جائے گی یا جہنم لے جائے گی، تھرڈ وے نہیں ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو چوز ویئر یو وانٹ ٹو گو یا اخی، ڈونٹ ٹیک اٹ ویری ایزی۔ ہاں مولوی صاحب کول یا اخی انشاءاللہ آفٹر 20 years 30 years آئی ول اسٹاپ، ڈو یو ہیو اینی گارنٹی یا اخی؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے اگلے جینے کی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہمارے پاس، ابھی ہم ادھر سے نکلیں گے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کو چکھنا ہے۔ آر یو ریڈی ٹو ٹیسٹ ڈیتھ؟ آپ سب آنکھیں بند کریں، سب آنکھیں بند کریں خواتین و حضرات، اور سوچئے ابھی ملک الموت آیا ہے آپ کی جان نکالنے، تو کیا آپ تیار ہیں؟ واللہ ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بینک بیلنس ماشاءاللہ ملینز میں ہو، بٹ آپ کا جو بینک بیلنس ہے نا عبادات کا، وہ زیرو میں جا رہا ہے۔ ہماری جولیاں خالی ہیں، there is nothing کہ ہم جس سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ کیا ہم تیار ہیں اللہ کو فیس کرنے کے لیے؟ واللہ we are not ready. We think I have long life یا اخی، ہاں واللہ we don't have any guarantee یا اخوان۔ کتنے آپ اپنے ساتھیوں میں دیکھ لیں، کتنے ایسے لوگ ہیں نوجوان اس دنیا سے چل بسے ہے نہیں ہے؟ آپ لوگ بتائیں کتنے نوجوان ہیں جو اس دنیا سے چل بسے ہیں؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں موت کی تیاری کر لیں۔ موت کی تیاری کا مطلب نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کے ذریعے آپ آخرت پائیں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک فارم ہے جس میں آپ نے بیج بونا ہے، اس کو فروٹ جو ہے نا وہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ لما بعد الموت۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو موت کے بعد کے لیے تیاری کر لی۔ تو کیا ہم نے تیاری کر لی؟ اگر نہیں کی تو ابھی سے کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کے دربار میں جائیں اور بولے یا اللہ میں خطاوار ہوں، میں قصوروار ہوں، میں فقیر ہوں تیرے دربار میں، I am the poor man، اے اللہ۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمبلنس۔ You think you are big man, you are boss, you are rich man، ہاں یا آج کل کیا بولتے ہیں، اور عام لوگوں کو ہم کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔
ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. بڑی نازک حدیث ہے، بڑی خطرناک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا. ایروگنس ہے نہیں ہمارے اندر. ہم کیا بولتے او وی آر فرام ایلیٹ کلاس، وی آر فرام DHA، دس از دا برانڈ. ہاں I am from Atchison, Lums, you guys poor people, middle class. بولتے نہیں بولتے ہم لوگوں کو کمتر، حقیر، نیچ سمجھتے ہیں. کیا پتہ جس کو آپ نیچ سمجھ رہے ہو جنت الفردوس میں جائے، آپ کدھر جائیں. ہر وقت اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں. اگر آپ کے اندر تکبر آ رہے نا، اس کی علامت کیا ہے تکبر کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر غمط الحق. کبر یہ ہے کہ آپ حق کو رد کر دیں اور لوگوں کو چھوٹا سمجھیں. کوئی آ کے آپ کو نصیحت کرتا، آپ بولتے جاؤ تو ڈرائیور، تو بڑا آ گیا مجھے سمجھانے والا، ہاں تو بڑا آ گیا مجھے نصیحت کرنے والا. اگر کوئی بچہ آ کے آپ اوہ بچہ تو کل میرے سامنے پیدا اور آج منہ اٹھاتا ہے، ڈھول لگا دوں تجھے. ہاں حق کو قبول نہیں کرتے ہم. اگر آپ کے اندر یہ پیدا ہو جائے، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنی ناک کو رگڑیں، اپنے ایگو کو ختم کریں اللہ کے لیے. آپ سجدہ کرتے ہیں نا، ہم دل سے نہیں کرتے. اگر دل سے سجدہ کرتے تکبر ہوتا ہی نہیں. کیونکہ سجدے کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ہیچ ہوں، خاک ہوں، میں تو منی یمنا ہوں، ایک قطرے سے بنا ہوا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. پھر ہم فرعون اور قارون بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ عادتیں ختم کریں. اور اسی طرح ایک خطرناک آج کل کیا چل رہا ہے؟ پورن ایڈکشن. اس کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کرتے. کیوں؟ ہم سمجھتے بات نہیں کریں گے تو مسئلہ دب جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں. We don't have these issues. You always make it big. یا اخی ایسے کہتے ہیں نا لوگ، لیکن واللہ this is the real issue. This is killing our society, our youth. ٹھیک ہے نا. اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ کسی نیشن کا فیوچر کیا ہوگا تو اس کے یوتھ کو دیکھیں آپ. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایڈکشن ہے نا، یہ کلر ہے آپ کے لیے. واللہ اٹس اے کلر، سائلنٹ کلر. اٹس کلنگ یو فرام ان سائڈ. اٹ ہارمز یور سائیکولوجی، یور برین، یور فزیکل بایولوجیکل باڈی. واللہ یو کین ناٹ امیجن ناؤ، بٹ آفٹر اے وائل یو ول کرائی. واللہ یو ول کرائی اگر یہ ایڈکشن کو نہ چھوڑیں. اور اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا پہ جو افیئرز چلتے ہیں، ہاں انسٹاگرام پہ بڑے لائکیں شائکیں چل رہی ہوتی ہیں. شروع بولتے سسٹر السلام علیکم، سسٹر ان اسلام، ہلو ماشاء اللہ تبارک اللہ. دین خلاص باؤنڈریز پار ہو جاتی ہیں. آپ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. These are baby step of شیطان. سلام فکلام فبربادی. یعنی پہلے سلام کیا، پھر کلام کیا، پھر برباد ہو گئے. تو آپ وہ پہلا جو سٹیپ ہے وہ لے ہی نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ سن کے سن ہو چکے ہیں. پتہ ہے سن کے سن ہو چکے کہ کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ یا آپ لوگ بول رہے ہیں یار بڑا اردو ہے معلیٰ آپ پڑھ رہے ہیں، غالب والی اردو. اس طرح تو نہیں. اصل میں نا ہم لوگوں کو ماشاءاللہ انگلش کی بڑی عادتیں ہیں. اردو سیکھیں، یہ آپ کی مادری زبان ہے. انگلش بھی سیکھیں، نو پرابلم. اردو بھی آنی چاہیے آپ کو. ایسا نہ ہو آپ بازار میں جو بولے گے دیکھو یہ انگریز کا بچہ آ گیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پتہ چلے پاکستانی کا بچہ آیا ہے. فیل پراؤڈ یا اخی، ڈونٹ فیل شائی دیٹ آئی اسپیک اردو، لینگویج آف پور پیپل. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. آلویز ریممبر دس. اپنے اندر عزت نفس پیدا کریں، اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہ کریں زبانوں کے لیے، یہ کول دکھانے کے لیے. ہاں برانڈوں کے پیچھے بھاگتے رہیں.
ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے بھائیوں۔ اور آخری بات جو ہے میں کہہ کے ختم کرتا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گپ شپ مارتے ہیں، ہنسی مذاق کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ بہت ڈرا دیا آپ لوگوں کو اچھا، ایک کانسیپٹ ہے، اس کو بولتے ہیں فقر محمدی۔ کسی نے سنا ہوا ہے؟ فقیری، محمدی فقیری، وہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت عمر ابن الخطاب نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ سو رہے، سخت چٹائی، اور وہ میسنجر آف اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جاگتے ہیں تو اس چٹائی کے اثرات کمر پہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، ان ملوک کسرا و فارس علی سرورہم یتنعمون، اے اللہ کے نبی، یہ کسرا اور فارس کے جو بادشاہ ہے، سپر پاورز آف دیٹ ٹائم، وہ اپنے آرام و آسائش، نوکر چاکر اور بڑے نرم اور ملائم بستروں پر سوتے ہیں، اور آپ اس چٹائی پہ سو رہے، یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا عمر انما انا عبد، اے عمر میں تو ایک عبد ہوں، I am slave of اللہ۔ آپ کا مائنڈ ہے نا ویسٹرن سلیو کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ دس از فقر، عبودیت۔ فقیری کا کیا مطلب ہے؟ فقیری کا مطلب ہے، ہم بولتے ہیں نا دعا میں اللہم انی اسألک الغنا، یا اللہ ہمیں غنا عطا کر، ہم اس کو پھر میٹرلسٹک پوائنٹ آف ویو سے تفسیر کرتے ہیں کہ یا اللہ میک می رچ نو برو، دس از ناٹ دا میننگ۔ غنا کا مطلب ہے یا اللہ مجھے سارے لوگوں سے بے نیاز کر دے، کسی کا محتاج نہ بنائے۔ فقیری کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے، میں تیرے دربار میں ایک فقیر بندہ آیا ہوں۔ جب آپ یہ اختیار کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی بنا دیتا ہے، آپ کو ریئل رچنس عطا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ دنیا والے کو دیکھتے ہی نہیں ہو، آپ کی نظر اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، خلاص دیٹس اٹ۔ اور اسی فقیری میں غنا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، ہجرہ قلبیہ، آپ کا دل ہجرت کرے اللہ کی طرف۔ اسی لیے ایک دعا ہے بعض سلف نے کہی ہے کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں طلبگار ہوں، انی اسألک الفقر المحمدی، محمدی فقیری کا میں طلبگار ہوں، بالہجرت القلبیہ، قلبی ہجرت کر کے، لِأَنَالَ الْغِنَى الْحَقِيقِي، تاکہ میں اصلی غنا پالوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا کر دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی ہمارا ادھر آنا جانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے، بندہ حاضر ہے، ورنہ اجازت چاہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔